10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ امام نے صف بندی کے بعد دشمن کی فوج سے تمام حجت کے لیے آخری خطاب کیا، جس کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے حر بن یزید رہائی کے، جو امام کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر آیا اور امام سے معافی مانگی اور بولا کہ وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ ابن زیاد امام کو قتل کرنے کے در پر آ جائے گا۔ امام نے حر کو معاف کر دیا۔ پھر حر کا بھائی موسیٰ بھی عمر بن سعد کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے پاس آیا اور معافی طلب کی۔ امام نے اسے بھی معاف کر دیا۔ پھر حر نے عمر بن سعد کے لشکر کی طرف اپنا گھوڑا موڑا اور انہیں سمجھانے کے لیے تقریر کی، مگر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور یزیدی پیادوں نے حر پر تیر چلانے شروع کر دیے، جس پر جناب حر واپس امام کے پاس آ گئے۔ تیروں کی بارش ہو چکی، جو جنگ کی ابتدا کا اعلان تھا۔ اس کے بعد ایک کے مقابلے میں ایک آنا شروع ہوا۔ سب سے پہلے امام کی صف میں سے جناب عبداللہ بن عمیر گئے، اپنی شجاعت دکھائی اور جام شہادت پیا۔ پھر حر گئے اور اپنی شجاعت دکھائی اور امام کی طرف مڑ مڑ کر کہتے جاتے، اب تو آپ نے مجھے معاف کر دیا، اب تو آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر جام شہادت پیا۔ پھر جناب موسیٰ گئے، پھر جناب علی گئے، پھر جناب اروا گئے اور شیروں کی طرح لڑتے ہوئے جام شہادت پیا۔ ان چاروں کی شہادت کے بعد جناب حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر یزید کے لشکر سے خطاب کیا اور فرمایا، دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں، اولاد ہاشم ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے اگر میں فخر کروں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے اکرم اور ہم مخلوق میں چراغ ہیں جو دنیا میں روشن ہیں۔ میری ماں فاطمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور میرے چچا جعفر ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب اتری اور ہمارے درمیان وحی آتی تھی اور خیر ذکر ہوتی تھی۔ ہم اللہ کی امانت ہیں اس کی مخلوق میں، اور یہی بات ہم بادشاہ وقت سے کہتے ہیں۔ ہمارے فرما بردار تمام فرما برداروں میں سے بہتر ہیں، اور ہمارے دشمن قیامت کے دن نقصان میں رہیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، آئے عمر بن سعد، میں نے یا میرے رفقا نے ابھی تک تم پر حملہ نہیں کیا۔ جو 4 انصار شہید ہوئے وہ تمہارے ہی ساتھی تھے، جن کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا اور انصاف نے ان کے دلوں کو ابھارا، جس پر وہ تمہارے مخالف ہوئے۔ اور میں اب تک خاموش ہوں، اور اب پھر 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک، مجھے یزید تک پہنچا دو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ بیعت کا فیصلہ کروں۔ اگر میں حق پر ہوا تو وہ میری بیعت کرے گا۔ عمر سعد نے جواب میں اس بات کا انکار کر دیا اور بولا، اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ امام نے دوسری بات پیش کی اور فرمایا، ہمیں مدینہ واپس جانے دو۔ عمر بن سعد نے یہ بات بھی رد کر دی۔ جناب امام نے تیسری بات پیش کی اور فرمایا، میرے بچوں کو پانی پلا دو۔ ظالم عمر بن سعد نے یہ بات بھی نہ مانی، تو امام اپنے خیمے کی طرف واپس آ گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ تاریخ جانتی ہے کہ ہاشمی جوانوں نے جہاں بھی حملہ کیا تختوں کے پشتے لگا دیے، مگر ہزاروں کے لشکر میں گنتی کے چند پیاسے کب تک لڑتے۔ پھر ایک ایک کر کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلم بن اوسجا شہید ہوئے، پھر زہیر بن قیس شہید ہوئے، پھر حبیب بن مظاہر شہید ہوئے، پھر نافع بن حلال نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ جناب عباس امام کے بچوں کو پیاسا دیکھ کر بے قرار ہوئے اور پانی لینے گئے، اور فرات کے کنارے دشمن سے لڑتے لڑتے ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے جام شہادت نوش کیا۔
امام کے بڑے بیٹے جناب علی اکبر امام سے اجازت لے کر دشمن سے لڑنے نکلے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشاہبت رکھتے تھے۔ 3 دن کی پیاس کے ساتھ لڑے، جدھر حملہ کرتے دشمن آگے لگ کر بھاگتا۔ چنانچہ سب نے مل کر حملہ کیا اور جناب علی اکبر نے امام کی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کیا۔ پھر اونو محمد شہید ہوئے اور پھر ایک ایک کرتے امام کے تمام ساتھیوں نے وفا اور جانساری کی ایک عجیب داستان رقم کی، جسے سننے والے آج تک سن کر بے اختیار روتے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں امام کے سب سے چھوٹے فرزند معصوم علی اصغر بھی شامل ہیں، جو اس قافلے کے سب سے کم سن شہید ہیں۔ جب امام کے تمام ساتھی شہید ہو چکے اور اولاد و فرزند اور رفیقوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، تو شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے جناب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اترے۔ 3 دن کی پیاس اور اپنی آنکھوں کے سامنے تمام اولاد کو جام شہادت پیتے دیکھا، ماں سوائے امام زین العابدین کے جو بہت بیمار تھے۔ تمام رفقا کو جام شہادت پیتے دیکھا، علی اصغر کے حلق میں تیر ترازو دیکھا اور مطمئن دیکھا۔ تاریخ جانتی ہے کہ امام کیسے لڑے، جدھر حملہ کرتے دشمن پسپا ہو جاتا، یزیدی لشکر میں ہلچل مچ جاتی، مگر تنہا آخر کب تک لڑتے لڑتے امام علی مقام کا سارا بدن شدید زخمی ہو چکا تھا۔ لشکر یزید اکٹھے ہو کر امام کے دائیں بائیں حملہ کر رہا تھا۔ اس موقع پر حضرت زینب نے چلا کر کہا، اے عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ تیری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے؟ عمر بن سعد کی آنکھوں سے آنسو۔ پھر شمر بن ذوالجوشن لعین نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیر چلائیں، اور انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ تیروں کی بوچھار کے بعد امام انتہائی زخمی حالت میں گھوڑے سے نیچے اترے۔ شمر لعین آگے بڑھا اور امام علی مقام کے سینے پر چڑھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو بولا، میرا نام شمر ذوالجوشن ہے۔ آپ نے فرمایا، سینہ کھول۔ اس نے سینہ کھولا تو اس پر کوڑھا کا نشان تھا۔ امام نے فرمایا، میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ حسین، آج ظہر کی نماز تم ہمارے ساتھ پڑھو گے، اور انہوں نے مجھے میرے قاتل کی نشانیوں سے آگاہ کیا، اور وہ نشانیاں تم میں موجود ہیں، بے شک تو میرا قاتل ہے۔ پھر امام نے پوچھا، اے شمر، آج کیا دن ہے؟ بولا، آج جمعہ ہے۔ پھر امام نے پوچھا، آج کیا تاریخ ہے؟ بولا، آج یوم عاشور ہے۔ امام نے پوچھا، مساجد میں کیا ہو رہا ہوگا؟ بولا، نماز کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور خطیب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے۔ امام نے پوچھا، اے شمر، تو جانتا ہے خطبہ کیا چیز ہے؟ بولا، خطبہ خدا اور اس کے رسول کی تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا، شمر، حیف ہے کہ مساجد میں خطیب تو میرے نانا کی تعریف کر رہے ہیں اور تو ان کے نواسے کو قتل کر رہا ہے، اور جس حلق پر وہ بوسہ دیتے تھے اس پر تلوار پھیرنا چاہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت زکریا علیہ السلام میرے دائیں طرف اور حضرت یحییٰ بائیں طرف موجود ہیں۔ اے شمر، میرے سینے سے ہٹ جا کہ میں وقت آخر 2 سجدے کر سکوں۔ شمر یہ کلمات سن کر سینے سے پیچھے ہٹا، اور امام حسین علیہ السلام نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب امام سجدے میں گئے تو شمر سے صبر نہ ہوا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل نبی کے غم میں جو آنکھ نم نہیں، آل نبی کے غم میں جو آنکھ نم نہیں، واللہ وہ بد نصیب ہے، لعنت سے کم نہیں، لعنت سے کم نہیں۔ یزید ابن زیاد
عمر ابن سعد، شمر مالون اور تمام اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار۔